الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ جب بھی ذکر کربلا چھڑتا ہے، محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، کربلا کے تذکرے ہوتے ہیں اور کربلا کے دلخراش واقعہ کا تذکرہ ہوتا ہے، تو ایک سوال تقریباً ہر ذہن میں اٹھتا ہے کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کر لیتے تو کیا ہوتا، یا یوں کہیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی، بیعت نہ کرنے کی وجہ سے اتنا بڑا واقعہ رونما پذیر ہوا۔ اس کا جواب آپ کے سامنے انشاءاللہ مختصر الفاظ میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے ایک اور سوال، ایک اور اعتراض، اس کو بھی دور کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ دوست سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، برملا کہتے ہیں کہ بھائی کربلا کے واقعے کو بیان نہیں کرنا چاہیے یا اس میں زیادہ دلچسپی نہیں لینی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے جو ایک فرقہ ہے اس کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ بھائی یہ باتیں تو ان کی بڑی عجیب سی لگتی ہیں۔ کربلا کا تذکرہ کرنا چاہیے، ہماری نسل کو، نئی نسل کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم کربلا کا تذکرہ نہیں کریں گے، ہم کربلا کے صحیح رخ کو اپنے نوجوانوں کو نہیں بتائیں گے، تو دوسرا فریق تو بتلا رہا ہے، وہ اپنی مرضی، اپنی عقائد، اپنے نظریے کے مطابق بتلا رہا ہے۔ پھر خدشہ ہے کہ وہ نوجوان جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت موجزن ہے، وہ کہیں ان سے متاثر نہ ہو جائیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اہل سنت والجماعت کے علماء اکرام، واعظین حضرات اپنے بیانوں میں، جس طرح وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یوم وفات پر ان کے تذکرے کرتے ہیں، شہادت عمر رضی اللہ عنہ کے یوم پر ان کا تذکرہ ہوتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ان کا تذکرہ ہوتا ہے، بدر کا تذکرہ ہوتا ہے، حنین کا تذکرہ ہوتا ہے، احد کا ہوتا ہے، ایسے ہی حضرت امام حسین کی شہادت کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے اور اس واقعے کو بھی اپنی نوجوان نسل کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور واقعات کے اندر تو بڑی عبرت ہوتی ہے، بہت سیکھنے کا مواد ہوتا ہے، اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سنوارنے کا اس میں بہت سما ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا ذکر کیا، گزشتہ قوموں کے واقعات کو بیان کیا، بلکہ بعض واقعات کو تو ان کی جزیات کے ساتھ ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی آپس میں گفتگو، بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون کے معاملات، یہ ساری باتیں کتنی جگہوں میں اللہ پاک نے بیان کی۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اس کی تو چھوٹی چھوٹی تفصیل ذکر کی، وہ چھوٹے تھے، ماں باپ کی محبت کیسی تھی، بھائیوں نے کیا کیا، ماں باپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیسے ان کو ستیلے بھائی لے گئے، جنگل میں پھینک دیا، وہاں سے وہ نکلے، مصر کے بادشاہ بنے۔ یہ ساری بات اللہ پاک نے ذکر کی۔ کیوں؟ ہر پہلو میں مواعظ ہیں، نصیحتیں ہیں۔ ایسے ہی کربلا کے واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت سا سما ہے، عبرت کا، نصیحت کا، موعظت کا۔ اب رہی وہ بات کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئے، مدینہ منورہ میں کسی کو علم نہیں تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دنیا سے رخصتی کا۔ مدینہ کے جو والی اور گورنر تھے ولید ابن عقبہ، انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو بلایا، جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ اب یہاں ایک بات غور طلب ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے یزید کی بیعت نہیں کی، حضرت عبداللہ ابن عمر نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، اسی طرح حضرت حسین ابن علی نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی۔ یعنی جو 4 خلفائے راشدین ہیں، 3 کی اولاد نے بیعت نہیں کی، اور حضرت عثمان کی کوئی بڑی اولاد ہی نہیں تھی۔ اگر وہ ہوتی تو وہ بھی اس کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرتی۔ اس نے بلایا تو حضرت امام حسین سمجھ گئے کہ یہ جو مجھے بلا رہے ہیں والی، ضرور ان کا کوئی مقصد ہے، اور شاید کہ حضرت امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہو گئے
اور یہ یزید کی بیعت لینا چاہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یزید نے ولید کے نام جو خط لکھا تھا اس میں انتہائی سختی برتنے کو کہا تھا، بیعت لینے کے لیے جو کچھ کرنا پڑے کرو، اگر رضاً بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو جبر کرنا پڑتا ہے تو جبر کرو، سختی کرنی پڑتی ہے سختی کرو، قید میں ڈالنا پڑتا ہے، جو کرنا پڑتا ہے کرو، ان کی بیعت ضرور لو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب ولید کے پاس آئے، وہاں گفتگو ہوئی، اس نے یہ ساری بات رکھی، تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ چھپ کر بیعت کروں، اگر میں اس کو، یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر میں اس کو بیعت کا اہل سمجھتا ہوں بالفرض تو میں سب کے سامنے علی الاعلان بیعت کا اعلان کروں گا، یوں چھپ چھپا کر مجھ سے بیعت نہیں ہوتی۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب رخصت ہونے لگے تو مورخین نے لکھا ہے کہ وہاں مروان بھی تھا۔ مروان نے ولید سے کہا کہ اس کو جانے مت دو، یہ اگر چلا گیا تو بہت بڑا مسئلہ ہمارے لیے کھڑا کر دے گا۔ اور کچھ کتابوں میں یہ ہے کہ اس نے کہا اگر یہ ابھی بیعت نہیں کرتا تو نعوذ باللہ اس سے کا سر قلم کر دو۔ حضرت حسین نے یہ بات سنی تو تلوار نیام سے نکالی اور کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں علی کا بیٹا حسین ہوں، اور یزید وہ فاسق ہے، فاجر ہے، وہ نشے کا عادی ہے۔ اس طرح کی سخت قسم کی گفتگو کی جس سے ان کے حوصلے ہی پست ہو گئے۔ وہاں سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے، اپنے گھر والوں کے ساتھ مشاورت کی، اپنے خاندان کے ساتھ مشاورت کی، اس میں یہ طے پایا کہ اب مدینہ منورہ سے رخصتی میں بہتری ہے، کیونکہ اگر میں مدینہ منورہ میں رہوں گا، میں نے تو بیعت نہیں کرنی، میری وجہ سے کہیں مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا خون نہ بہے، اس لیے ہجرت کا تہیہ کیا۔ لیکن ہجرت سے پہلے اپنی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قبر پر تشریف لے گئے، بڑی گفتگو ہوئی ان سے، روضہ رسول پر تشریف لے گئے۔ روایات میں ہے کہ 2 راتیں یا 1 رات وہاں بسر کی پوری، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں راز و نیاز کرتے رہے۔ یہ ساری باتیں کی ہوں گی کہ دیکھیں اے میرے نانا، آپ کا جو شہر ہے وہاں میرا رہنا مشکل کیا جا رہا ہے، آپ کی جو پڑوس مجھے ابھی حاصل ہے اس سے مجھے دور کیا جا رہا ہے، آپ کی مسجد سے مجھے دور کیا جا رہا ہے۔ یوں رجب کے اخیر میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ تشریف لے گئے۔ اب بات وہی آتی ہے کہ آپ مکہ چلے گئے، بیعت نہیں کی مدینہ میں، کیوں؟ دیکھیں اس کی 2 باتیں ہیں، 2 جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یزید کا کردار، یزید کا ظلم، یزید کا فسق، اس کا فاسق اور فاجر ہونا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے ان کی بیعت نہیں کی۔ اور دوسری بات یہ کہ کوفیوں نے جو خطوط لکھے تھے، سینکڑوں کے حساب سے 500 1200 کے لگ بھگ خطوط لکھے تھے، ان تمام خطوط کے اندر جو گفتگو تھی ان میں ایک بات تقریباً تمام خطوں میں شامل تھی کہ اے نواسہ رسول آپ تشریف لائیے، یہاں اسلام کی جو شکل ہے وہ بدلی جا رہی ہے، اسلامی قدریں جو ہیں وہ مٹائی جا رہی ہیں، اسلامی اقدار روایات کے قلعے مسمار کیے جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی نئی شکل پیدا کر دی جائے، لہٰذا آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ تو یہ وجہ بنی جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ یہاں ایک اور سوال بھی ہے، یا ایک اور اعتراض جو کیا جاتا ہے فریق مخالف کی طرف سے، کہ بہت سارے صحابہ، نبی کے صحابہ نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی، تو وہ صحابہ اکرام کی ذات میں تنقیص کی وجہ سے اس قسم کا سوال کرتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جن صحابہ نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی، وہ 30 تھے کہ 35 تھے کہ 20 تھے کہ 40 تھے، ان سب نے بیعت، اکثریت نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب اس کو ولی عہد بنایا اور بیعت لینی شروع کی، اس وقت بیعت کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کہنے پر۔ اور ان میں سے اکثریت 22 سے لے کر 25 تک یہ یزید کی خلافت سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے،
کوئی 57 ہجری میں، کوئی 58 ہجری میں، کوئی 59 ہجری میں، کوئی 55 میں، کوئی 54 میں۔ اور جو باقی تھے، یزید جب خلیفہ بنا، اس کے جب ظلم و ستم کو دیکھا، اس کی جب بدعنوانیوں کو دیکھا، تو انہوں نے اس کی بیعت توڑ دی، مدینہ منورہ سے اس کے گورنر تک کو نکال دیا، جتنے کارندہ حکومت تھے ان سب کو نکالا، جس کی وجہ سے یزید نے مدینہ پر چڑھائی کروائی۔ مدینہ منورہ پر جو اس نے حملہ کروایا، وہ اسی لیے کروایا تھا کہ تمام صحابہ اکرام جو مدینہ منورہ کے باشندگان تھے اور مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، ان تمام نے یزید کی بیعت چھوڑ دی تھی۔ تو لہٰذا یہ بات بھی کلیئر ہو جانی چاہیے۔ اسی لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چل دیے اور مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ماہ کے لگ بھگ عرصہ قیام پذیر رہے۔ کرتے کرتے حج کا مہینہ آیا، ذی الحجہ کا مہینہ آیا، اور حج کے قافلے آنے لگے۔ اطراف عالم سے مسلمان حج کے لیے تشریف لانے لگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی دور رس نگاہ نے بھانپ لیا تھا کہ جو حرم جس کے اندر پرندے کو مارنا حرام ہے، شکار کرنا حرام ہے، والد کے قاتل بھی سامنے آئے اس سے بدلہ لینا حرام ہے، تو لہٰذا اب لگ رہا ہے کہ یہ لوگ ان پاکیزہ ایام میں اس مقدس جگہ کی بے حرمتی کریں گے۔ حج کا احرام باندھا ہوا ہے حضرت امام حسین نے، حج کا احرام باندھا ہوا ہے، اور 8 ذی الحجہ ہے، اگلا دن یوم عرفہ کا ہے۔ حضرت امام حسین حج کا احرام کھولتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اور وہاں سے کوچ کرتے ہیں، وہاں سے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ ذرا غور کیجئے گا، ہر مسلمان ٹھنڈے دل سے غور کرے کہ ایسی مشکلات کھڑی کی گئی، ایسی مصیبتیں ان کے سامنے لا کر رکھ دی گئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حج چھوڑ دیا، انہوں نے احرام باندھا ہوا ہے حج کا، لیکن حج نہیں کیا، اور عرفہ کا دن سر پر ہے، ایک دن پہلے وہاں سے مکہ چھوڑ کر وہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ اب جب آپ سفر پر گئے، پھر ہمارا فریق مخالف ایک اور بات لے کر کھڑا ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام حضرت حسین کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ وہ صحابہ جو حسین کے نانا پر جان قربان کرتے تھے، حسین کے نانا کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی تھی، وہ حضرت حسین کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ اس کا بہت آسان جواب ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ارادہ نہ بغاوت کا تھا، نہ خروج کا تھا، نہ جنگ کا تھا۔ وہ جب اپنے بھائی محمد بن حنفیہ سے ملے تھے، جو ان کے باپ شریک بھائی تھے، ان سے جب ملے تھے تو ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی، جتنی باتیں ہوئی تھی، اور انہیں جو خط لکھا تھا، اس سب کا لبی لباب اور خلاصہ یہ تھا کہ میں کوئی فساد کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، شر کرنے کے لیے، بغاوت کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں اپنے دادا کی امت کی اصلاح کے لیے جس میں بگاڑ آ چکا ہے، اسی لیے جنگ کے لیے آپ نہیں گئے۔ اگر آپ جنگ کے لیے جاتے اور آپ کہتے کہ میرے ساتھ آؤ، یا جنگ کا اعلان کرتے، صحابہ نہ آتے تو بات بنتی۔ یہ تو خود جا رہے ہیں، اب یہ جنگ پر نہیں گئے، اسی لیے تو اپنی بیوی کو، بیویوں کو، بچوں کو، بچیوں کو ساتھ لے کر گئے۔ اب کوئی جنگ پہ جائے تو اولاد کو تو نہیں ساتھ لے کے جاتا، اپنے گھر کے بچوں کو ساتھ لے کے نہیں جاتا، آپ اکیلے جاتے یا پورا لشکر لے کر جاتے۔ اس لیے یہ اعتراض بنتا نہیں ہے، کیونکہ اگر حضرت امام حسین کا ارادہ جنگ کرنے کا ہوتا، بغاوت کا ہوتا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کو اپنی اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیتے اور وہاں قبضہ کر کے بیٹھ جاتے، یا مکہ مکرمہ کو اپنی اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیتے، تو سارے جتنے بھی جانثار تھے وہ آپ کے قدموں میں ہوتے، سارے صحابہ اکرام آپ کے ساتھ ہوتے، تمام مسلمان آپ کے دست و بازو بن جاتے۔ لیکن حضرت امام حسین پاک کا ارادہ ہی لڑنے کا نہیں تھا، آپ کا ارادہ ہی بغاوت کا نہیں تھا، اس لیے یہ سارے اعتراضات جو ہیں وہ بنتے ہی نہیں۔ اور وہ جو آپ جب راستے میں آئے، راستے میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے بیٹے ملے، انہوں نے حضرت امام حسین سے کیا عرض کی کہ نواسۂ رسول اکیلے مت جائیں، میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں، اور اپنے قبیلوں میں سے، اپنے قبیلے اور ارد گرد کے قبائل میں سے 5000 نوجوانوں کا لشکر آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت امام حسین نے منع کر دیا، کیوں؟ کیونکہ آپ کا ارادہ ہی جنگ کا نہیں تھا، آپ لڑنے کی نیت سے نہیں نکلے تھے، آپ صرف جو بگاڑ پیدا ہو رہا تھا، جو اسلام کی صورت مسخ کی جا رہی تھی،
اس کی درستی کے لیے آپ نے ہجرت کی تھی۔ اس کے بعد آپ جب مکہ مکرمہ سے نکلے، راستے میں کیا واقعات پیش ہوئے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی نشست پر اس پہ بات ہوگی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔